پانی پینا نہیں ہے شاید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الصادق الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. صدق اللہ العظیم. میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے عشر قواعد فی تزکیۃ النفوس. اس کا نام عربی میں ہے عشر قواعد فی تزکیۃ النفوس. کئی آدمیوں نے مل کے اس کا ترجمہ کیا ہے. اس ترجمے کا نام ہے تزکیہ نفوس کے لیے 10 قاعدے. ظاہر ہے کہ تزکیہ نفس کتنا ضروری ہے. اس کے لیے علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، کئی جلدوں میں کتابیں لکھی ہیں. ان عالم نے 10 قواعد کا ذکر کیا ہے. قواعد مراد 10 عمل کا ذکر کیا ہے کہ اگر ان 10 پر عمل کر لیا جائے تو نفوس کا تزکیہ حاصل ہو جائے گا. ہمارے جو اندر سینے میں جو نفس ہے اس کو پاکی حاصل ہو جائے گی. 10 عملوں پر اگر ہم لوگ عمل کریں یا پابند ہو جائے. ظاہر بات ہے کہ اتنا اہم کام 10 عمل کے کرنے سے حاصل ہو جائے، پورا ہو جائے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. ہم کو یہ کتاب ملی مولانا محمد فاروق صاحب افریقی سے، تو مجھے یہ کتاب بہت پسند آئی. میں نے اس کا ترجمہ شروع کیا، ہمارے اور ساتھیوں نے کیا، یہاں تک کہ وہ ترجمہ ہو گیا. لیکن اب تو کتاب طبع نہیں ہو سکی ہے، تو ہمارے ایک شاگرد نے اس کو جمع کر کے ایک صورت ایسی بنا دی ہے کہ مضامین یکجا ہو گئے ہیں. اسی کتاب کو لے کر کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ اسی سے کوئی باتیں آپ کو سناؤں. چنانچہ فرما رہے ہیں، مصنف فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہایت اہم قسموں کے بعد کیا فرمایا؟ قد افلح من زکاها. جو اللہ کے نزدیک بہت اہم چیزیں تھی اس کی اللہ نے قسم کھایا، اور کسی چیز کے لیے اتنی قسم نہیں کھائی جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قسم کھایا. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. یہ سب قسم ہی تو ہے. کتنی قسموں کے بعد کیا فرمایا؟ قد افلح من زکاها. فلاح پائی اس نے جسے نفس کا تزکیہ کیا. اتنی اہمیت کے ساتھ جب بیان فرمایا تو ظاہر بات ہے کہ اس چیز میں بھی اہمیت تھی. تزکیہ نفس میں اہمیت ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اتنے اہتمام کے ساتھ اس کو بیان فرمایا ہے. قد افلح من زکاها. فلاح پائی اس شخص نے جسے نفس کو پاک و صاف کیا.
جیسے کھیت ہے اس میں کنکر پتھر گھاس پھوس رہتی ہے، اس کو جب صاف کیا جاتا ہے اس کے بعد بیج ڈالا جاتا ہے. اس طرح قلب کو جب برائیوں سے پاک کرو گے، حسد ہے، کینہ ہے، غضب ہے، طمع ہے، لالچ ہے، حرص ہے، طمع ہے، یہ سب چیزیں جو آدمی پاک کرے گا تو قلب اس لائق ہوگا، نفس اس لائق ہوگا کہ اس میں اچھے خصال آئیں. جب تک یہ چیز نہیں ہوگی اس وقت تک قلب کے اندر صفائی پیدا نہیں ہوگی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مبعوثی فرمایا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. ہم نے انبیاء کو مبعوثی اس لیے کیا ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی مقصد کے مبعوث کیا ہے تاکہ نفوس کا تزکیہ کریں، نفوس کو پاک و صاف کریں. اس لیے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور تمام کتابوں کا نزول، یہ کتابیں جو نازل ہوئی ہیں، بلکہ تمام مدارس، جتنی خانقاہیں، جتنی علماء، جتنے سب اسی کام کے لیے ہیں کہ نفوس کا تزکیہ، خود اپنے نفوس کا بھی تزکیہ کریں، اپنے نفوس کو بھی کیا سنواریں، بری عادات، بری خصلتوں سے علیحدہ ہوں، اچھی خصلتیں ان کے اندر پیدا کریں. فرمایا قد افلح من زکاہا، فلاح پائی جس نے اسے نفس کا تزکیہ کیا. فرماتے ہیں بہت عمدہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا بہت عمدہ. تو سمجھو کہ تزکیہ کی اصل خیر میں زیادتی کی ہے. تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ خیر و بھلائی میں زیادتی پیدا کرو. مراد آیت یہ ہے جو اپنے نفس کے تزکیہ اور اس کی اصلاح اور کثرت طاعات اور خیرات کے ساتھ متصف کرنے میں اور اس کو شرور اور برائیوں سے دور رکھنے میں لگا رہے گا تو وہ فلاح کے ساتھ بخوبی بہرور ہو جائے گا. شرور کو ہٹاؤ اپنے سینوں سے اور خیرات کو اور اچھائیوں کو لے آؤ. جب لے آؤ گے تو تم کو فلاح مل جائے گی. یہ کون کہہ رہا؟ اللہ فرما رہا. کسی سائنسدان فلسفی کے لیے بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا. اس میں کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ قد افلح من زکاہا، فلاح پائی اس نے جس نے نفس کا تزکیہ کیا. کیا مطلب؟ شرور سے اپنے قلب کو پاک کیا اور خیرات اور برکات کو اس کے اندر لایا. جب لایا تو وہ فلاح یاب ہو گیا. فلاح بہت بڑی نعمت، فلاح بہت جامع لفظ ہے. تمام جتنی خوبیاں سب فلاح کے اندر موجود ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فلاح کا بار بار ذکر فرمایا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کا کثرت سے ذکر کو فلاح پا جاؤ گے. قرآن میں بھرا ہوا ہے. یہاں تو بالکل مرتب کر دیا، ایک خاص بالکل ایک کلیہ کے طور پر بیان کر دیا. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ہے کہ نہیں؟ قد افلح، وہی فلاحی تو ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فلاح پائی ان مومنین نے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. جو لوگ کثرت سے ذکر کرتے ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں. سورہ جمعہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کو کثرت سے ذکر کرو، فلاح پا جاؤ گے. فلاح بہت بڑی دولت، بہت بڑی نعمت ہے. ہم لوگ جب کسی بزرگ کو خط لکھتے تھے یا والد صاحب وغیرہ کو خط لکھتے تھے تو یہ ضرور لکھتے تھے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ صلاح فلاح عطا فرمائے. اب تو بلکہ زیادہ نہیں لکھتے. صلاح اور فلاح. اذان میں بھی صلاح فلاح، حی علی الصلاح، آؤ کس پر؟ نماز کی طرف، وہ صلاح نہیں ہے. اور آؤ فلاح کی طرف، یعنی نماز پڑھو گے تو فلاح پاؤ گے. فلاح مانے عافیت کے ہے، بھلائی کے ہے. جتنا بھی ترجمہ اس کا کیا جائے، جتنے الفاظ لائے جائیں، سب ٹھیک. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عمدہ طریقے تزکیہ کے معنی سمجھو. خیر میں زیادتی، جس نے خیر میں زیادتی کی ہے، اور مراد آئے کی ہے کہ جو شخص اپنے نفس کے تزکیہ
اور اس کی اصلاح اور کثرت طاعات اور خیرات کے ساتھ متصف کرنے میں اور اس کو شرور و برائیوں سے دور رکھنے میں لگا رہے گا تو وہ فلاح کے ساتھ بخوبی بہرور ہو جائے گا. جو نماز پڑھے گا، ذکر کرے گا، تلاوت کرے گا، اچھی باتیں کہے گا، اچھی باتوں کا حکم کرے گا، برائیوں سے بچے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اطمینان عطا فرمائیں گے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے قلوب میں اطمینان پیدا ہوتا ہے. درود شریف پڑھنے سے اطمینان ہوتا ہے، تلاوت کرنے سے اطمینان ہوتا ہے. خود کہتی تھی تمہاری دادی ہم سے خود، ان کے ایک لڑکے پہلے انتقال ہو چکا تھا، پہلے جانتے ہیں وہ عبداللہ کو پہلے منصورہ سے پڑھے. کہتی تھی مجھے کسی چیز سے سکون نہیں ملتا، جب درود شریف پڑھتی ہے تو سکون مل جاتا ہے. تمہاری دادی کہتی درود شریف یہ بھی میں نے سنا ہے کہ جب عرب بہت پریشان ہوتے ہیں کسی معاملے میں تو مسجد نبوی میں آتے ہیں اور درود شریف کی کثرت کرتے ہیں، اس سے ان کو سکون ملتا ہے. اور یہ بھی آیا ہے، یاد آ گیا کہ جب تم پر مصیبت کوئی آئے، یہ بھی سنے ہو گئے، لیکن اب سب بات کہاں لوگ بیان کرتے ہیں. جب تم پر کوئی مصیبت آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو سوچو کہ جب حضور کی وفات ہوگی اس سے بڑھ کے مصیبت کیا تھی. تو اس وفات کو جب سوچو گے تو تمہاری مصیبت میں جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، خود حضرت عائشہ یا حضرت فاطمہ فرماتی ہیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سن لیالیہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات سے بڑھ کے حضرت فاطمہ بیٹی تھی، جو حضرت عائشہ جو ان کی بیوی تھی، اور بہت سی بیویاں تھیں، بیٹیاں تھیں، ان پر کیسی مصیبت آئی. کوئی بڑا آدمی مر جاتا ہے، لڑکیاں بیویاں کتنا روتی ہیں. حضرت فاطمہ نے بہت عمدہ ایک عام شعر ہے صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سن لیالی. ہم پر ایسی مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر دن پر پڑے تو رات ہو جائے، یہ دھوپ جو ہے بالکل رات ہو جائے. بتا عمدہ شعر ہے، یہ بڑی شعر ہے. صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سن لیالی، رات ہو جائے. تو ایسی بھی مصیبتیں آتی ہیں. آج ہم میں بہتوں پر ایسی مصیبتیں ہیں. بڑی مصیبت کا وقت ہے، بہت ہی مصیبت کا وقت ہے. کسی کو چین نہیں، کسی کو سکون نہیں. کیا کرنا ہے؟ ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو، اسی سے سکون ملے گا. درود شریف پڑھو، اسی سے سکون ملے گا. اللہ کو یاد کرنا سکون کا سبب ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے قلوب کو اطمینان ملتا ہے. کر کے دیکھو. امام غزالی نے لکھا ہے کہ اگر تمہارے دل میں کچھ کمی معلوم ہوتی ہو تم وضو کرو، دیکھو بدل جاتی ہے نہیں طبیعت بدل جائے گی. مزاج امام غزالی کہتے ترجمہ کر کے دیکھ لو. اگر تمہاری طبیعت میں کیا ہے، کوئی انشراح نہیں ہے، قدورت ہے، تو وضو کرو، انشراح پیدا ہو جائے گا. امام غزالی نے لکھا. اور بعض عالم نے لکھا، یا میں ہی کہتا ہوں، میں کیا عالم ہوں، کہ آپ کی طبیعت میں پریشانی ہے، اضطراب ہے، الجھنیں ہیں، میں کہتا ہوں 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، دیکھو دور ہو جاتی کہ نہیں. لا الہ الا اللہ سب سے بڑا سکون کا کلمہ، لا الہ الا اللہ. کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے. لا الہ، کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے. آج امت اس کو پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مجدد صاحب کا وقت نہایت فتنے کا وقت تھا، ایسے ہی فتنہ تھا. ایک شخص کوڈ لا رہا تھا اکبر. اس کے بعد مجدد صاحب آئے، آثار تھے، جیل میں بھیج دیے گئے جہانگیر ان کے بیٹے. اس میں لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائی. لا الہ الا اللہ. نقشبندی تھے، کیسا ذکر کیا انہوں نے کہ سب فتنے ختم ہو گئے. جی فتح مبین حاصل ہوئی ان کو. میں اس وجہ سے اس کو کہتا ہوں کہ کلمہ طیبہ خوب پڑھو.
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس سے اطمینان بھی ہوگا اور سکون بھی ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے 10-20 مرتبہ پڑھو، انشاءاللہ الذی اطمینان ہوگا۔ جب وضو کرنے سے اطمینان حاصل ہوتا ہے تو کوئی ذکر کرے گا اطمینان نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی مصیبت آتی تھی بادرہ الصلاۃ، نماز کی طرف سبقت کرتے تھے، جلدی جاتے تھے۔ اب ہم لوگ ہیں نماز کو چھوڑ دیتے ہیں ایسے موقع پر۔ حال اچھا ہے؟ نہیں اچھا حال ہے۔ ہمارا حال بھی ہونا چاہیے اور نبی کا حال ہے، اللہ ہمارا بھی حال ہے اسی بنا دی۔ میں سوچا کرتا ہوں آج نبی نماز سے ہم کو سکون ملنا چاہیے، نماز کو چھوڑنا نہیں چاہیے، تلاوت سے سکون ملنا چاہیے، ذکر سے سکون ملنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ حضرت ماتھانوی سے کسی نے پوچھا، جبکہ وہ دور تعاون ہی کا تھا، اسی وقت پوچھا کہ حضرت یہ تعاون کے دور میں، تعاون کے زمانے میں یہ پورا وبا پھیلی ہوئی ہے، اس میں کیسے کوئی سکون سے عبادت کر سکتا ہے؟ کیسے نماز روزے کسی چیز بھی دی نہیں کیسے کر سکتا؟ فرمایا اچھا بتاؤ تعاون ہے، کیا کبھی دکان کھولنا بھول گئے تم؟ جاتے ہو نہیں جاتے؟ حضرت تعاون میں بھی ہم بازار جاتے ہیں، دکان کھولتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ جب سب یہ کر سکتے ہو تو کیا نماز نہیں پڑھ سکتے، تلاوت نہیں کر سکتے، ذکر نہیں کر سکتے؟ اچھا جواب دیا ہے، سب کچھ تو کر رہے ہو اور نماز ہی نہیں پڑھتے ہو، ذکر نہیں کرتے ہو، تلاوت نہیں کرتے ہو۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر جو ہے اطمینان کا باعث ہے، اس سے سکون ملتا ہے، اس سے عافیت ملتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر سے سب سے زیادہ تزکیہ ہوتا ہے۔ لکھا ہے کہ ذکر کی خاصیت تزکیہ ہے، جو تمام علماء کہتے ہیں کہ تزکیہ کے لیے ذکر کرنا لازم ہے۔ تو ذکر بہت بڑی دولت، بہت بڑی نعمت ہے۔ جب ذکر کرو گے تو اللہ کا نور تمہارے قلب میں آئے گا، اللہ کا نور ہے، ذکر کا نور تمہارے دل میں آئے گا۔ اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتی، اے اللہ ہمارے قلب کو پاک کیجیے اپنے غیر سے، ہمارے دل کو نور معرفت سے منور کر دیجیے۔ حضرت مولانا صدیق صاحب نے نصیحت طلب کیا ہمارے حضرت شاہ صلی اللہ صاحب سے، تو یہی دعا پڑھتا ہے، اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتی۔ نور معرفت سے قلب منور ہوتا ہے، دل پاک و صاف ہوتا ہے۔ اس بنا پر دل کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، نفس کو صاف ستھرا کرنے کی ضرورت ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اسی لیے ہوئی ہے، کتابوں کا نزول اسی لیے ہوا ہے۔ علماء اگرچہ اب کم اس کو بیان کرتے ہیں لیکن کتابیں موجود ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، تزکیہ نفس کا بیان کرتے ہیں لیکن کم کرتے ہیں۔ یہیں پر ایک مسجد ہے بڑی، ایک بڑے عالم تو نہیں، پروفیسر تھے، انہوں نے تقریر کیا ہے کہ ضرورت ہے تزکیہ نفس کے لیے، تعلیم و کتاب حکمت کی ضرورت ہے، تبلیغ کی بھی ضرورت ہے، اور کتاب لکھنے کی ضرورت ہے، اور تزکیہ نفس کی ضرورت ہے۔ تو ایک آدمی بولنے لگے، کہنے لگے اپنے بڑے سے کہ حضرت انہوں نے تزکیہ نفس کا لفظ کہا، یہ تزکیہ نفس کیا ہے؟ تو وہ بگڑ گئے، کہا تزکیہ نفس تم نہیں جانتے؟ میں نے کہا کبھی بتلایا ہوگا تب تو جانیں گے، بتائی نہیں کبھی، تمہارے زمان میں تزکیہ نفس آئی نہیں، کب جانیں گے تمہارے لوگ؟ میں نام ہم نہیں لیتا بھائی۔ تزکیہ نفس قرآن کہہ رہا ہے، تزکیہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، نبی نے آ کے تزکیہ کیا، جہالت میں تھے، نبی نے ایسا تزکیہ کیا، ایسا علم سکھایا کہ تمام اس زمانے کی یونیورسٹی کے لوگ گر پڑے ان کے سامنے، نہیں چل سکے ان کے کتاب و حکمت، ان کے علوم کے سامنے، صحابہ کے علوم کے سامنے وہ کچھ چل نہیں سکے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفوس کا تزکیہ کیا، قلوب کا تصفیہ کیا،
قلوب کو صاف کیا ہے, نفوس کو پاک صاف کیا ہے. کتنی بڑی دولت صحابہ کو ملی کہ نہیں؟ صحابہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. کتنی بڑا یہاں کا بزرگ ہے, معمولی صحابی کے برابر کو, معمولی تو کہنا بھی غلط ہے, کسی چھوٹے چھوٹے صحابی پر نہیں پہنچ سکتے. یہ کہہ رہے ہیں دیکھو کتنی عمدہ بات ہے. اپنی زندگی فرماتے ہیں تزکیہ کے اصل خیر میں زیادتی کی ہے, اور مراد آیت یہ ہے کہ جو شخص اپنے نفس کے تزکیہ اور اس کی اصلاح, کثرت طاعات اور خیرات کے ساتھ متصف کرنے میں اور اس کو شرور و برائیوں سے دور رکھنے میں لگا رہے گا تو وہ فلاح کے ساتھ بخوبی بہرور ہو جائے گا. کچھ تھوڑا سا توجہ کی ضرورت ہے. تزکیہ کے تم نام بھی نہ جانو تو کیا تزکیہ کرو گے؟ مولانا وغیرہ اتنے بڑے تھے, مولانا علی میاں تزکیہ کے قائل تھے. ان کی ماں زبردست معلمہ تھیں. ہمارے خود ہم نے صحیح سے سنا کہ ابا علی میاں کو کی اصل اصلاح تربیت کرنے والی تو ان کی ماں تھی. سورہ کہف پڑھنے کا یاد آیا تھا مجھ کو, سورہ کہف پڑھنے کا انہوں نے کہا تھا, سکھایا تھا ان کی ماں نے. کس نے؟ علی میاں کی ماں نے سکھایا تھا. تو برابر دیکھتی تھی کہ علی سورہ کہف پڑھتا کہ نہیں. جہاں سے ان کی وفات سورہ کہف ہی پڑھنے کو ہو رہی یووا کہتی تھی, ابھی مجھ کو یاد ہے اس میں چاہ رہا ہوں. سورہ کہف ہی گال میں پڑھتے یا سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ان کا انتقال ہوا. کیونکہ ہمیشہ جمعہ کو پڑھتے تھے. ہم لوگ جب جاتے تھے تو 10-11 بجے پہنچتے تھے گاڑی سے, تو پڑھتے رہتے تھے مولانا. ماں کا یہ ہے, ماں کی یہ تربیت تھی. ہمیں خود صحیح سے سنا کہ مولانا علی میاں کو سنبھالنے والی ان کی ماں تھی, ماں ایسی تھی. کہا علی اگر تمہارے جیسے 100 لڑکے بھی ہمارے ہوتے تو سب کو میں عربی پڑھاتی. کسی نے کہا تمہارے ایک ہی لڑکا ہے تو عربی پڑھا رہی ہو؟ کہا میرے 100 لڑکا اگر ہوتا تو اس کو عربی پڑھا. جامعہ اسلامیہ کی ان کو امامت مل رہی تھی. امامت کیا کرتے ہیں, پر وہ اہتمام. جامعہ اسلامی جس میں سعید وغیرہ جا کے پڑھے ہوئے ہیں ان کو صدارت مل رہی تھی, ذمہ دار ان کو بنایا جاتا ہے. تاکہ اپنے اماں سے کہا اے اماں ہم کو جامعہ اسلامیہ کی صدارت مل رہی ہے, پرنسپل ہم ہونے کے لوگ کہہ رہے ہیں. فرمایا اے بیٹا اگر تم اس کو قبول کرو گے تو میں بخشوں گی نہیں تم کو, ناخوش ہو جاؤں گی. نہیں کیا, نہیں قبول کیا مولانا. اللہ تعالیٰ نے ایسی تربیت کی تھی. افغانستان کے بادشاہ نے ان کو بہت بڑی رقم دیا. انہوں تو لیتے ہی نہیں تھے, لیا سب ہم لوگوں کو تقسیم کیا. ہمارے مدرسے کو بھی بھیجا 5,000 سب تقسیم کر دیا. اللہ تعالیٰ نے مولانا کو ایک خاص منصب دیا تھا, اور کم لوگ ایسے ہوئے. ایک آدھا پیسہ بھی نہیں رہتا, صحیح چائے پی سکتے. لوگوں سے قرض لیتے بھائی ہم کو چائے پلا دے. اتنا بڑا آدمی اخیر تک میں جاتا تھا تو ہمیشہ مجھ کو کرایہ دیتے. سمجھتے تھے کہ غریب آدمی ہے, مولوی ہے, اسی بنا پر دیتے رہے ہوں گے. جب بھی میں جاتا تھا وہاں محمد احمد صاحب کے یہاں بھی ہماری بھی یہ دونوں آدمی ضرور مجھ کو کرایہ دیتے تھے واپسی کا. ایک مرتبہ نہیں دیا مجھ کو وہاں علی میاں نے, تو کوئی مطالبہ تھوڑی تھا, چلایا 7-8 روپیہ لگتا رہا ہوگا, اتنا تو تھا ہی میرے پاس. چلایا. مولانا کا خط آیا, وہ خط موجود ہے, دیکھ لینا, خط موجود. کہا کہ آپ کو میں نے زیادہ راہ بھی نہیں دیا اس مرتبہ, آپ کو میں نے زیادہ راہ, جانتے ہیں کرایہ بھی نہیں دیا, لگ سمجھ لو, آپ کو میں نے زیادہ راہ بھی اس مرتبہ نہیں دیا ہے. میرے پاس خود ہی نہیں تھا, میں دیتا کہاں سے آپ کو. مولانا کے پاس 6 روپیہ نہیں تھا, 7 روپیہ. بہت پرانی بات نہیں, نئی بات ہے. یہ ہمارے مشائخ
ہمارے یہ علماء کھانے پینے میں نہایت سادگی. اب بھی مہاراجا صاحب کو دیکھیے پاجامہ ٹھیک نہیں کرتا ہے, جو چیز آتے ہیں اچھی رہتی وہ دے دیتے ہیں. شاید یہ بھی انہوں نے دیا ہو رومال, شاید جو اچھی چیز رہتی ہے مجھ کو دے دیتے. اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو بہت ہی بلند سر بنایا بے لوث. ہم نے تو یہاں تک سنا ہے کہ اب بھی وہ جو مکان ہے اس کی وجہ سے مقروض ہے مولانا رابع وغیرہ, رابع مقروض. بہرحال ان لوگوں نے اپنے کو مٹایا ہے, اللہ نے منصب دیا ہے, بڑے لوگ. بہرحال نفس کی اصلاح حضرت مولانا علی میاں نے واقعی کی ہے, لوگوں کو رکھا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو, پورے خاندان کو, اس میں کچھ لوگ میں نہیں کچھ کہتا, اللہ تعالیٰ سبھی کو نیک و صالح بنائے. نیز اللہ کا ارشاد ہے وقد خواب من دساہا, فلاح پائی اس نے جس نے نفس کا تزکیہ کیا. گناہگار نے اپنے شریف نفس کو گناہوں کے کرنے کو چھپا دیا, برائیاں کیا, برائیوں کرنے کے بعد ابھرا تو نہیں, زمین میں دھس گیا اور کوئی پتہ ہی کہاں گیا, ضائع کر دیا. کسی چیز کو زمین میں گاڑ دینا ضائع کرنا ہے, اتنا عمدہ لفظ ہے دستا. گناہگار نے اپنے شریف نفس کو گناہوں کے کرنے کی وجہ سے چھپا دیا اور اس کو رذائل و خصائص سے دبا دیا اور اس کا صفایا کر دیا اور عیوب کا ارتقا کر کے ہلاک کر دیا. کتنا عمدہ لکھا ہے, عرب عالم لکھ رہا ہے, ترجمہ ہم لوگ کا عرب عالم لکھ رہا ہے. اور عیوب کا ارتکاب کر کے ہلاک کر دیا ہے, یہاں تک کہ اس کا نفس کمینہ ذلیل و حقیر ہو گیا. افلح من زکاہا, فلاح پائی اس نے جس نے اس نفس کو پاک کیا, عزت بخشا, اس کو ترقی کی چوٹی پر لے گیا, بخلاف اس شخص کے جس نے اپنے نفس کی اصلاح نہیں کیا, اس نے اس کو دبا دیا, زمین میں گاڑ دیا. یہاں تک کہ اس کا نفس کمینہ ذلیل و حقیر ہو گیا, جس کی وجہ سے خبیث, جس کی بنا پر وہ خبیث وہ خسران کا مستحق ہو گیا, خسارہ ہی خسارہ. العیاذ باللہ, اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے, اللہ تعالیٰ عافیت دے ہم سب لوگوں. یہ آیت معمولی نہیں ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نفس کی اصلاح کی توفیق, سب کے لیے ضروری ہے, فرض عین ہے. مولانا نفس کی اصلاح کرنا فرض عین ہے. ہمارے مشائخ جہاں یہی کام ہوتا ہے, جہاں کام ہو وہاں تو کام ہو, یہ کچھ بھی نہیں ہے. جس خانقاہ میں جس جگہ یہ کام نہ ہوتا وہ خانقاہ نہیں ہے, وہ تو بربادی کا اڈا ہے, بربادی کا اڈا ہے, تباہی کا اڈا ہے. تو یہ آئے چونکہ یہ کتاب سامنے تھی, میں نے کہا اسی مدعے کوئی بیان کر دوں, بہت سے لوگوں کو معلوم بھی ہو جائے گا, بہت سے لوگوں کو معلوم بھی ہو جائے گا. یہ کتاب ابھی چھپی نہیں ہے, اب کوشش کریں گے, مولوی عبداللہ صاحب انشاءاللہ چھپ جائے گی, لیکن چھپنا اس کا بہت ضروری ہے. 10 اعمال اسے نہیں بتلاؤں گا, اس میں کیا ہے, تلاوت ہے, ذکر, یہی سارا اعمال ہے. 10 اعمال کیا ہے, آپ سوچیں کیا ہے؟ 10 ہی اعمال ہیں جو کرنا ہے, اور تزکیہ نفس سے حاصل ہوگا. پہلا کیا ہے؟ پہلا فائدہ توحید ہے, اللہ کو ایک مانو. سب سے پہلی چیز اللہ کو, اس کی تشریح میں نے کیا بہت, اللہ کو ایک ماننا یہ پہلا درجہ ہے. مطلب شرک نہ ہو, بدعت نہ ہو. لا الہ میں کیا توحیدی تو ہے, لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے. اس کو اپنے دل میں جماؤ, کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے. اور دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ دعا ہے. کلمہ طیبہ کا ورد کرو اور کیا کرو؟ دعا کرو. 2 ہو گیا کہ نہیں؟ 2 ہو گیا. تیسرا کیا ہے؟ تلاوت کلام اللہ. اب دیکھو تم سمجھو کبھی نہیں ذہن میں آئے گا کہ یہ 10 کو لکھا ہوگا انہوں نے. سب سے بڑی چیز کلمہ طیبہ کو پڑھنا, دوسری چیز دعا کرنا, تیسری چیز تلاوت کلام اللہ کرنا, چوتھی چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا ہے. نہیں ضروری کیا چوتھی چیز ہوگی. 5ویں چیز کیا ہے؟ مجھے قاعدہ
جو تخلیہ و تعلیہ کا نام ہے. تزکیہ یعنی سوچو کہ کیسے یہ دل سے کبر نکلے گا، کیسے حسد نکلے گا، سوچنا اور دور کرنا. یہ کیا ہے؟ تزکیہ کا کام ایک ہے. پانچواں قاعدہ کیا ہے؟ کھڑکیوں کو، ان کھڑکیوں کو دور کرنا جس سے رذائل پیدا ہوں، برائیاں پیدا ہوں. اس کھڑکیوں کو بند کرو. اسی جگہ نہ جاؤ جس چیز کی وجہ سے اس مصیبت میں تم پڑ جاؤ. ساتواں کیا ہے؟ موت کو یاد کرنا. موت آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، کوئی روک نہیں سکتا. یہ کون ہے؟ ساتواں ہو گیا. آٹھواں کیا ہے؟ اچھے ہم نشینوں کو چننا. اچھے صحبت کیسی ہو؟ اچھے لوگوں کی ہو. یہ بھی ضروری ہے. تزکیہ نفس کے لیے اچھی صحبت کا ہونا ضروری ہے. اور آٹھواں کیا ہے بچہ؟ نواں کون ہے؟ وجوب سے بچنا. یہ نہیں کہ کچھ کر کے سمجھو کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، نماز پڑھ لیا تھا کیا سمجھے ہم سے بڑھ کے وجوب کوئی نہیں. نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور آٹھواں کیا ہے؟ نفس کی معرفت. سمجھو کہ تمہارا نفس کہاں جا رہا ہے، اچھائی کی طرف جا رہا ہے، برائی کی طرف جا رہا ہے. جب سوچو گے تب تو ملے گا کچھ. بہرحال یا 10 میں نے شمار کر دیا، کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو تلاوت پر، نماز پر، ان سب چیزوں پر مداومت اختیار کریں، اختیار کرنے کی توفیق دے. اور اس کے ثمرات سے، اس کے برکات سے دنیا میں بھی ہم کو مستفید فرمائے اور مرنے کے بعد بھی مستفید فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ آپ لوگوں نے سنا، اگرچہ کچھ ہی لوگ ہیں، ہم لوگ 5 آدمیوں سے نماز پڑھ رہے ہیں. آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے دنیا 5 آدمی عبید مسجد میں گئے ہیں پڑھانے کے لیے. یہاں ہمارے اسامہ پڑھائیں گے انشاءاللہ، پڑھائیں گے. 4-5 آدمی ہیں، 2-3 عورتیں ہیں. لیکن میں نے بیان جو کیا ہے وہ اس لیے بھی بیان کیا ہے کہ جو بھائی اس وقت نہیں ہیں طالب مخلص، تو یہ لوگ ہماری کیا طریقہ جانتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں تک پہنچا بھی دیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے اور ان کو جزائے خیر دے. اور جتنے لوگ سنیں سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. سب کو تزکیہ نفس کی دولت سے اللہ تعالیٰ مشرف فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ.